بھائی صاحب پاکستان نے بڑا سازی کا کردار ادا کیا ہے, کامیابی ملی ہے. الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہو, ساری قوم کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے. مودی کے لیے کیا پیغام ہے سر؟ مودی کو پیغام جو ہے پنجابی میں دینا چاہتا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگ نشر نہ کر سکیں. کر لیں گے سر. تو جے شنکر کو بھی مودی فارغ ہو گیا تو پلے کچھ نہیں رہے گا. میں میرا چستہ پیغام دیتا ہوں. کتنا ضروری تھا سر یہ پاکستان کا میڈیشن کا کردار کے بعد جو کامیابی ہوئی ہے, کیا صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ کتنا کرم اور فضل کیا ہے. 5 گنا بڑے دشمن کو ہم نے جو ہے دھول چٹوائی ہے, اور وہ ابھی تک جو ہے اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج پاکستان جو ہے دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی جنگ کو ورٹ کرنے میں کامیابی کی سمت جا رہا ہے, اور ایک پاکستان کا ایک رول جو ہے وصیت, ایک آربیٹریٹر, ایک ریلائبل ثالث کے طور کے اوپر اس خطے میں اور بین الاقوامی طور پہ بھی, خصوصاً جو ہمارے عرب بھائی ہیں, ہمارا ہمسایہ ہمارا بھائی ایران جو ہے, اور ایک بین الاقوامی طاقت جو امریکہ ہے, ان کا اعتماد اور ساری دنیا کی نظریں جو ہیں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں. یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, بوتھ سول اور ملٹری لیڈرشپ میں جو ایک ہائیبریڈ ماڈل بنا ہے پچھلے 2-3 سال کے اندر, یہ اس کی کامیابی ہے. اس سے یہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو پاور سینٹرز جو ہیں, جو طاقت کے مرکز ہیں, اگر وہ پاکستان کے مفاد میں اپنے ساتھ جو ہے اپنے مفاد میں جو ہے کام کریں ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ, تو پاکستان جو ہے کتنی عزت اور آبرو جو ہے کے ساتھ دنیا کی جو برادری ہے اس میں اپنی مقام بنا سکتے. اچھا, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ جو جنگ رکوائی گئی ہے, جسے کہہ رہے ہیں کہ World War 3 تھی شاید, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو بڑے فیصلے ہیں پوری دنیا کے, خصوصاً خطے کے, پاکستان میں ہوں گے, اسلام آباد میں ہوں گے؟ دیکھیں, پاکستان ایک توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس وقت بن گیا ہے. ہمیں وصیت قوم اس جو اسٹیچر ہمیں ملا ہے, جو مقام ملا ہے, جہاں ہم اللہ کا شکر ادا کریں, وہاں پہ ہماری جو انٹرنل جو سچویشن جو ہے, چاہے وہ معیشت ہے, چاہے وہ امن ہے, یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, اس سب میں ہمیں کامیابی کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ہماری جو بیرونی دنیا میں عزت بحال ہوئی ہے اس کو ہم اور زیادہ تقویت دے سکیں کہ پاکستان میں جو ہے ایک امن, معاشی امن بھی, اور جو دہشت گردی سے نجات جو ہے اس میں افغانستان کو بھی کچھ تھوڑی بہت جو ہماری میزبانی کی حیا کرنی چاہیے. ہم نے 40-50 سال جو ان کی میزبانی کی ہے اس کی حیا کرنی چاہیے. سر داخلی صاحب اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس بھی راستے کا تعین کرنے کی جو ہے وہ آپشن موجود ہے. انڈین میڈیا کو کافی مرچیں لگی ہوئی ہیں, تڑپ رہے ہیں. وہ انڈیا تو اتڑتے رہیں گے. اب وہ میں نے آپ کو بتایا کہ مودی فارغ ہو گئے ہیں, تو ایک چل رہا ہے کارٹون جو ہے, یہ جو ہے سٹارٹ ہونے لگا ہے, جو ایک پرسوں یا ترسوں جو بھی بات چیت سٹارٹ ہونے لگی ہے. ٹیبل پہ جو ہے مودی جو ہے وہ چائے سرو کر رہا ہے, میں نے ابھی دیکھا. سر سیاسی سیز فائر بھی ہونا چاہیے. جی بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے تیاری شروع کر دی ہے. اب دیکھیں کل شام تک جو ہے جنگ کے بادل جو ہے بڑے جس کو کہتے ہیں کہ گہرے چھائے ہوئے تھے, لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششیں رنگ لائی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ بھی ہمارا ملک جو ہے وہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے, جس میں اسٹیبلٹی بھی ہوگی, جس میں استحکام بھی ہوگا,
اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنی معیشت پہ جو ہے وہ توجہ دے سکیں. سر سیاسی سیز فائر کریں گے سر؟ ملک دیکھے گا سیاسی سیز فائر داخلی سطح پر؟ ایسی ہماری طرف سے تو کوئی جنگ نہیں ہے. جنگ تو دوسرے فریق کی طرف سے ہے. وہ بیرون ملک بھی بیٹھ کے جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کی جو ہے وہ کے بارے میں جس قسم کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں, جس طرح IMF سے ہمیں بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں, GSP+ کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں جو معیشت کی جو اسسٹنس مل رہی ہے انٹرنیشنلی اس کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جنگ تو ان کی طرف سے جاری ہے, چاہے وہ ملک کے اندر سیاسی جنگ ہو یا معاشی جنگ ہو یا انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان کے معاشی جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو. تو ہماری طرف سے کوئی جنگ نہیں ہے. جنگ ان کی طرف سے ہے, وہ پاکستان کی جو استحکام جو ہے, پاکستان کی معیشت کی جو ریوائول جو ہے اس کے خلاف انہوں نے سیاسی استحکام اور معیشت کی بحالی کے خلاف ایک جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ سیز فائر کریں. تھینک یو. پپی صاحب یہ بتائیے گا, آپ سے کچھ دیر پہلے خواجہ آصف نے یہ کہا کہ جب میں نے سوال کیا کہ کیا داخلی سطح پر بھی سیز فائر ہونا چاہیے سیاسی, آپ انٹرنیشنل تو کھلاڑی بن رہے ہیں, اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ محاذ جو ہے یہ ہم نے نہیں, تحریک انصاف نے کیا ہوا ہے, وہی جاتے ہیں IMF, وہی خط لکھواتے ہیں, وہی GSP+ کا اسٹیٹس جو ہے ختم کرانے کی کوشش کریں. کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں یہ جو فریم آف مائنڈ ہے نا, اس سے مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. آپ یہ بتائیں کون سا ایسا ملک ہے جس کے انٹرنل ڈومیسٹک ایشوز مطلب ریزالو نہ ہو اور انٹرنیشنل لیول پہ اتنا اسٹیبلٹی کے حوالے سے وہ کام کر رہا ہو. پاکستان واحد ملک ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ پلیٹ فارمز پہ جا کے سیز فائر کروا رہے ہیں, دنیا کو World War III سے شاید بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن انٹرنل لیول پہ پولیٹیکلی اتنی ایک بڑی رفٹ موجود ہے کہ سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ آپ کے ساتھ کسی حوالے سے ان لائن نہیں ہے اور آپ کرنا بھی نہیں چاہتے کسی حوالے سے. آپ دیکھیں کل منگل کا دن تھا, آپ ایک سمپل سی ملاقات کے ایشو کو اٹھا کے آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک کرائسس کریٹ کر دیا. وہاں لاٹھی چارج بھی ہوا, شیلنگ بھی ہوا. اب یہ تماشا کس نے کیا؟ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, جان بوجھ کے ایسے معاملات کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم بڑے کھلاڑی. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ واقعی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے اس طرح کے معاملے دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو یہاں اسٹیبلٹی لانی پڑے گی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی پڑے گی. یہاں پہ پولیٹیکل جتنے بھی یہاں موجود ہیں یہاں پہ جو آپ سے نہیں رکھتے, آپ ہم کسی طور پہ آپ سے اختلاف رائے تھے, آپ اس اختلاف رائے کو اینٹی اسٹیٹ مت سمجھیے, ہمارے بیانی کو اینٹی اسٹیٹ مت سمجھیے. ہم بھی سیاست کے ساتھ ہیں. جتنی آپ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے دنیا میں جا رہے ہیں اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے, اس پارلیمان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جس میں سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہم موجود ہیں. یہ اور بات ہے آپ کو نوازا گیا اور آپ ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں جن کو طاقت دینی چاہیے تھی وہ ہم نے ہمیں طاقت دی تھی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ چل دیکھیے. لیکن کسی نہ کسی موقع پہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب تک آپ تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو آن بورڈ نہیں کرتے, ان ڈیسیژنس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل پاور اس پولیٹیکل پارٹی سے لینی پڑے گی. کیا وجہ, کیا سمجھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں اس طرح بہیو کر رہے ہیں؟ آئی گیس طاقت کا زوم, آئی مین سم ٹائمز دے انڈرسٹینڈ کہ کیونکہ بہت زیادہ طاقت ہے, 2/3 اکثریت سینٹ میں بھی آ چکی ہے, نیشنل اسمبلی بھی آ چکی, جوڈیشری ان کے کنٹرول میں, ایگزیکٹو ان کے کنٹرول میں, ہر چیز ایک حوالے سے ہر چیز ان کے کنٹرول میں آ سکتی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب کوئی اختلاف رکھنے والی اگر ایک جماعت موجود رہ بھی جائے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حقیقت میں فرق پڑے گا, پڑتا ہے اور پڑے گا. اب دے ڈونٹ ریئلائز ہے آج کل, شاید آج سے کچھ عرصے بعد انتظار فیل کریں گے یہ لوگ کہ تحریک انصاف واحد وہ ایک ایلیمنٹ جماعت تھی جس کو آن بورڈ کرنا اس ریاست کے لیے, اس ملک کے لیے اور انٹرنیشنلی آپ کے لیے بہت ضروری تھا. بٹ آئی ایم شیور ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ابھی تک. امریکہ کے جنگ پاکستان کے کردار رکھے, اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں جو پازیٹیو وہ پازیٹیو ہے. اچھا ہے کل رات کو جو ٹرمپ دیکھ کے کرنا جا رہا تھا, جو اس نے ایرانین سویلائزیشن کے حوالے سے ایک بہت ہی اسٹوپڈ قسم کا ٹویٹ کیا تھا, جو اس طرح جس قسم کا مطلب وہ گفتگو کر رہا تھا, تو اس میں ایک بہت بڑا اچھی چیز ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک چیز 2 ہفتے کے لیے ٹل گیا, آخر ایرانی بھی تو مسلمان ہے, میرے جیسے بھائی ہے. اگر کل کو 1 نہیں 2 نہیں, میں نہیں ہزاروں کی بات, 1-2 مسلمان بھی شہید ہو جاتے, ہمیں کس بات کی خوشی تھی. اس کے اوپر یقیناً آئی ٹو اپریشیٹ, بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان کا انٹرنل ایشو بھی اتنا امپورٹنٹ جتنا ایکسٹرنل ایشوز ہیں. آپ ادھر دوڑے جا رہے ہیں, ادھر آپ دھیان دینے کو کل 9 اپریل ہے, PTI کے لیے بڑا دن ہے. کل سر لیاقت باغ پہنچ رہے ہیں آپ لوگ, آپ کہاں سے آئیں گے؟ اور سر لگ نہیں رہا کہ وہاں آپ کو جلسہ کرنے دیا جائے. دیکھیں ابھی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہے 4 بجے, جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس کمیٹی میں ہیں. ابھی جو ہماری جو الائنسز ہیں ان کی میٹنگ ہو چکی ہے, اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا ہوگا. ابھی شام تک پتہ چلے گا کہ کل کس وقت ہے. انتظامیہ نے تو یقیناً ریجیکشن کر دی ہے ہمارے اس لیٹر کے اوپر کہ وہ دوبارہ ہمیں وہاں پہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے. اگر پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرتی ہے اور پارٹی آن بورڈ ہے تو یقیناً جانا پڑے گا. ہمارے جنوبی پنجاب سے بہت سارے لوگ کل آئے تھے,
تقریباً 25 کے قریب ساؤتھ پنجاب کے لوگ کل رات گرفتار ہو گئے. ATC کے 3 پرچے ہوئے, کئی بے شمار گاڑیاں توڑ دی گئی, شیشے توڑ دیے گئے. تو یقیناً جو کل قسم کا وہاں پہ حتیٰ کہ کچھ ایسے مظاہرہ نہیں تھا. اگر اڈیالہ کے بعد یہ کچھ ہو سکتا ہے تو لیاقت باغ کے باہر کے آپ خود سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ پولیٹیکل کمیٹی میں فیصلہ کریں گے.